اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 تا 156 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا آپ نکلے، فَوَلَّا تو پھیرے، وَجْهَكَ آپ کے چہرے کو، شطرہ طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ ضرور حق ہے، مِن رَبِّک آپ کی رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ آسان انداز میں ایک بار ترجمہ دیکھیے اس کا۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ ضرور حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا آپ نکلے، فَوَلَّا وَجْهَكَ تو پھیرے اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ اور جہاں کہیں، مَا كُنْتُمْ تم ہو، فَوَلُّوا تو پھیرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ، یکونا رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، الا سوائے، الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم سو تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو، ولیتم اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ آسان انداز میں ایک بار اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان دو آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں۔ پہلی آیت تو ایز اٹ از ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، پورے الفاظ وہی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں ہم دیکھیں تو ایک بھی ورڈ اس میں نیا نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد کی آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسول ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیت، ویزکیکم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے یا وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اور یعلمکم وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، الکتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے یا وہ تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ جو نہیں، تَكُونُوا تم تھے، تعلمون تم جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ آسان انداز میں اس کا ایک بار ترجمہ دیکھیں۔ جیسے ہم نے بھیجا رسول تم میں، تمہیں میں سے، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فاذکرونی سو تم مجھے یاد رکھو، نی یعنی مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو، اذکر میں یاد کر رکھوں گا، میں یاد رکھوں گا یا میں یاد کروں گا کم تم کو، واشکروا لی اور شکر کرو، لی میرا، ولا تکفرون اور ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، یا اور تم کفران نعمت نہ کرو یا کفر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد چاہو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آسان انداز میں ایک بار اس کا ترجمہ دیکھیں۔ سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر کرو میرا اور ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان تین آیتوں میں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے تھے۔ پہلی آیت میں تو کوئی بھی الفاظ نیا نہیں ہے، دوسری آیت میں بھی کوئی الفاظ نیا نہیں ہے، اور تیسری آیت میں بھی کوئی الفاظ نیا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ولا اور نہ تقولو تم کہو، لمن اس کے لیے جو، یقتلو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن کے مردہ ہے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، ولیکن لا اور لیکن، لا نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو، لام بھی ہے اور تشدید والا نون بھی ہے، اس لیے ضرور بھی ضرور، بشیءٍ کچھ چیزوں میں، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقصٍ اور گھاٹے سے، نقصان سے، من الاموال مالوں کے، والانفس اور جانوں کے، والثمرات اور پھلوں کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو، اذا جب، اصابتہم انہیں پہنچتی ہے، مصیبتن کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہے، وانا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں یا رجوع کرنے والے ہیں۔ آسان انداز میں ایک بار ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں۔ اور نہ تم کہو اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں میں، خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یا اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نبلو آزمانا، خوف تو پتہ ہے آپ کو، جوعی اس سے پہلے گیا شاید، بھوک، جوعی بھوک، نقصم نقصان گھاٹا، ثمرات گزر چکا ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اس طرح سے اگر دیکھیے تو یہ آج کے سبق میں 5 الفاظ ہمارے لیے نئے تھے۔ آئیے ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے،
تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ ضرور حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ اب ظالم لوگوں کے سامنے کتنی بھی حجت آپ دے تو کوئی فائدہ نہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو راہ پانا، ہدایت پانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے۔ جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، یا تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر کرو میرا، اور ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ تم کہو اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں کہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اس کا تمہیں شعور نہیں۔ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں میں، خوف سے اور بھوک سے، اور نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، اور جانوں کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یا اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔